بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ویب ٹیکنالوجیز کا ٹاپک ہے یوزر انٹرفیس، جس میں ہم دیکھیں گے کہ یوزر انٹرفیس ہوتا کیا ہے اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یوزر انٹرفیس۔ یوزر انٹرفیس ایک ایسا مڈ پوائنٹ ہے کسی بھی یوزر اور کمپیوٹر کے، یعنی کمپیوٹر کے ساتھ اگر کسی انسان نے انٹریکٹ کرنا ہے تو یوزر انٹرفیس کی مدد سے انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ وہ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ویب سائٹ ہو سکتی ہے یا کوئی ایپلیکیشن ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی ایپلیکیشن یوز کرتے ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلے انٹرفیس ہوتا ہے، اس انٹرفیس کی مدد سے ہی ہم اس ایپلیکیشن کو یوز کر پاتے ہیں۔ اگر کوئی ویب سائٹ کا پیج اوپن ہے تو ہم اس کے تھرو کوئی فارم فیڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم یوزر انٹرفیس کی مدد سے ہی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کو گیم کھیل رہے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹس رائٹ کر رہے ہیں، کوئی تھیسس ٹائپ کر رہے ہیں، تو اس کا یوزر انٹرفیس ہوگا۔ یوزر انٹرفیس کی مدد سے ہی ہم کمپیوٹر کو یوز کر پاتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے اگر کمپیوٹر ہم چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے بٹنز ہوں گے، آئیکنز ہوں گے، مینیوز ہوں گے، تو وہ سب وہ انٹرفیس کہلاتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس کو یوز کرتے ہوئے ہی ہم کمپیوٹر کو یوز کر پاتے ہیں، اس کے اوپر جتنے بھی ٹاسک ہیں اس کو ہم یوز کر پاتے ہیں۔ اس کا گول کیا ہے یوزر انٹرفیس کا؟ اس کے یوزر کے لیے آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ یوزر اس ایپلیکیشن کو، کسی ویب سائٹ کو یا کمپیوٹر کو یوز کر پائے اور منیمم ٹائم کے اندر وہ میکسیمم آؤٹ کم کو حاصل کر سکے۔ یوزر انٹرفیس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ منیمم ٹائم کے اندر منیمم ایفرٹس کے ساتھ میکسیمم آؤٹ کم کو لے سکے۔ یوزر انٹرفیس جو ہوتا ہے یہ لیئرز آف انٹریکشنز کریٹ ہوتا ہے، یعنی ہیومن کی سینسز کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے۔ یعنی وہ سینسز کیا ہو سکتی ہے؟ سائٹ ہو سکتی ہے، ٹچ ہو سکتی ہے، آڈیٹری ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم یوزر انٹرفیس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ان پٹ ڈیوائسز بھی یوز ہو سکتی ہیں یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی یوز ہو سکتی ہیں۔ اب ان پٹ ڈیوائسز کس طرح؟ کی بورڈ ہو سکتا ہے، ماؤس ہو سکتا ہے، مائکرو فون کو یوز کر سکتے ہیں، کوئی ٹچ سکرین ہے اس کی مدد سے ہم یوز کر سکتے ہیں، فنگر پرنٹ کو یوز کرتے ہوئے انٹرفیس کو یوز کر پاتے ہیں، کوئی اسکینر ہے، ای پین یا کیمرہ وغیرہ ہے، یہ تمام ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سے ہو سکتے ہیں؟ مانیٹرز ہو سکتا ہے، اسپیکر ہو سکتا ہے اور پرنٹرز ہو سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی یوزر انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے ہم ان پٹ ڈیوائسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یوزر انٹرفیس کے ساتھ یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ ہم اس کو یوز کر پاتے ہیں۔ ڈیوائسز جو سینسز، جو ملٹیپل سینسز کو ہم نے دیکھی ہیں، سائٹ ہے یا ٹچ ہے، آڈیٹری ہے یا کوئی اور سینسز ہے، اس کے ساتھ ہم جو انٹریکٹ کرتا ہے وہ ملٹی میڈیا یوزر انٹرفیس کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا یوزر انٹرفیس جس میں ہم ملٹیپل سینسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ملٹی میڈیا یوزر انٹرفیس کہلاتا ہے۔ اور یوزر انٹرفیس جو ہوتا ہے وہ ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، وی ایل ہو سکتی ہے، جو آڈیٹری آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے، دونوں بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ یعنی سنگل ان پٹ ڈیوائسز صرف بھی استعمال ہو سکتی ہیں یوزر انٹرفیس کے لیے، یا صرف آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں یوزر انٹرفیس کے لیے، یا بعض کا دونوں ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی مانیٹر بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے، اسپیکر بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، یا کی بورڈ اور ماؤس کا بھی ساتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹائپس آف یوزر انٹرفیس کون کون سی ہیں؟ فارم بیس یوزر انٹرفیس، گرافیکل یوزر انٹرفیس، مینیو ڈریون یوزر انٹرفیس، ٹچ یوزر انٹرفیس یا وائس یوزر انٹرفیس ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہے فارم بیس یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ فارم بیس سے نام سے ہی ظاہر ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹے کو انٹر کر پاتے ہیں کسی بھی پروگرام میں یا کسی بھی ایپلیکیشن میں، جو اس کے اندر کچھ لمیٹڈ سلیکشن آف چوائسز ہوتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے سیٹنگ مینیوز ہے ڈیوائس کے اوپر، یہ فارم بیسڈ ہے۔ یعنی اس کی اگر ہم مینیوز کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک فارم ہوگا جس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹے کو انٹر کرتے ہوئے یا کوئی سلیکشن کرتے ہوئے یا کچھ چوائسیز ہیں ان میں سے ہم کوئی چوز کر پاتے ہیں، تو اس چوائسیز کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹے کو انٹر کر پاتے ہیں اور سیٹنگز مینیوز کی ٹھیک کر پاتے ہیں۔ یہ جو ہوگی یہ فارم بیس یوزر انٹرفیس ہوگا۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہوگا؟ گرافیکلز فارم میں ہوتا ہے یہ، جس میں کچھ مینیوز ہو سکتے ہیں، کچھ بٹنز ہو سکتے ہیں،
ہمارے سامنے کچھ آئیکانز ہو سکتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ یوز کر پاتے ہیں کمپیوٹرز یا کسی بھی اپلیکیشنز کو. جیسے ہمارا موبائلز ہمارے سامنے آئیکانز ہوتے ہیں, اب ہم ان کی مدد سے ہی اپنے موبائلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو انٹرفیس ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوگا. مینیو ڈریون یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے, جیسے اس کے اندر کچھ چوائسیز ہوں گے, کچھ نیویگیٹس ہوں گے پروگرام یا ویب سائٹس کے, جس کو یوز کرتے ہوئے ہم انٹرفیس کو یوز کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں وہ مینیو ڈریون ہے, ہمارے سامنے مینیوز اوپن ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم فاسٹ کیش کو لینا چاہتے ہیں یا وڈرا کرنا چاہتے ہیں یا بیلنس انکوائری کرنا چاہتے ہیں یا فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم ان میں سے, یہ ملٹیپل چوائسیز ہوتے ہیں, ان میں سے کسی ایک چوائس کو یوز کرتے ہیں اور فردر پروسیسنگ کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو یوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو مینیو بیسڈ ہوتا ہے یہ آسان ہوتا ہے یوز کرنے کے لیے, بجائے اس کے ہم کچھ ٹائپ کرتے رہیں. وہ ہم صرف جس مینیوز کی مدد سے اس کو یوز کرتے ہیں. وہ جو انٹرفیس ہوگا وہ مینیو ڈریون یوزر انٹرفیس کہلاتا ہے. ٹچ یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے, ایسا انٹرفیس ہوتا ہے جس میں ہم فنگرز کی مدد سے یا اسکرین کو ٹچ کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ان پٹ کرنی ہے تو ہم فنگر پرنٹ کی مدد سے یا اسٹک کی مدد سے اس کو اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ان پٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ کچھ مینیوز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ہم نے کسی چیز کو آئیکانس کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہم کیا ہوگا, سینس جو ٹچ سکرین ہوگی اس کو یوز کرتے ہوئے ہم یوز کرتے ہیں, وہ کیا ہوگا, وہ ٹچ یوزر انٹرفیس کہلاتا ہے. وائس یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے, جس میں ہم ہیومن کیا کرتا ہے, وہ وائس کے ذریعے مشین کے ساتھ انٹریکٹ کر پاتا ہے. یعنی کچھ آڈیٹری کمانڈز ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے مشین کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وائس یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے, وہ ہیومر اور مشین کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ آڈیٹری کمانڈز کے ذریعے ہوتی ہے. ورچوئل اسسٹنٹ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں, ٹاک ٹو ٹیکسٹ ہو سکتا ہے, جی پی ایس ہو سکتا ہے, یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ تمام کے تمام وائس یوزر انٹرفیس کہلاتے ہیں. ہم یوزر انٹرفیس کو کیوں یوز کرتے ہیں, یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یوزر انٹرفیس اس لیے اہم ہے تاکہ یوزر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کو میٹ کر سکے, یا کسی بھی سائٹ فنکشنالٹی ہے اس کو افیکٹو کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. ویل ایگزیکیوٹڈ یوزر انٹرفیس یوزر اور پروگرام کے درمیان جو انٹریکشنز ہوتی ہے اس کو افیکٹو بناتا ہے. وہ پروگرام بھی ہو سکتا ہے, کوئی اپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی مشین بھی ہو سکتی ہے. ان کے درمیان جو یوزر کی انٹریکشنز ہوتی ہے اس کو افیکٹو بناتا ہے, یعنی یوزر کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ یوز کر سکے. وہ ویژلز بھی ہو سکتی ہیں یا وہ رسپانسونیس ہوتی ہے. اب ویژلز کنٹراسٹنگ سے مراد ہمارے سامنے کہ ویژلز بیس ہوتی ہے, یعنی مینیوز کے ذریعے ہو سکتی ہے. کلین ڈیزائن سے مراد اس کا جو ڈیزائننگ ہوتا ہے وہ ایفیشینٹ ہوتا ہے, جس کو آسانی کے ساتھ یوزر یوز کر پاتا ہے. رسپانسونیس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ بے شک یوزر اس ایپلیکیشنز کو یا کوئی پروگرام ہے اس کو بے شک بڑی سکرین کے اوپر یوز کرنا چاہے یا چھوٹی سکرین کے اوپر, یعنی موبائل کے اوپر اگر یوز کرنا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ یوز کر سکے. یعنی کوئی ایسی لیمیٹیشنز نہیں ہوتی کہ وہ صرف بڑی سکرین پہ یوز ہو سکے گا, موبائل پہ یوز نہیں کر سکتے. اس ایپلیکیشنز کو یا جو پروگرام ہے اس کو موبائل پہ جیسے یوز کریں گے وہی فیسلٹی ہمیں بڑی سکرین پہ مل رہی ہوتی ہیں, سیم فنکشنالٹیز ہمیں موبائل کے اوپر بھی مل رہی ہوتی ہیں. یہ یوزر انٹرفیس اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے. جب یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی سائٹ کے لیے تو اس کے لیے یہ اہم ہوتا ہے کہ یوزر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, یعنی وہ ان کے ساتھ میٹ کرنا چاہے, یوزر آسانی کے ساتھ اس کو ایکسیس کر سکے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو یوز کرنا آسان ہو. جب بھی یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. یعنی یہ چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں کہ یوزر انٹرفیس اس طرح کا ہو کہ وہ یوزر کے لیے آسان ہو یوز کرنا. وہ ویژلز ہونا چاہیے اس کو, یعنی ویژل طریقے سے یوزر یوز کر پائے, اور دوسرا اس کو ایکسیس کرنا زیادہ آسان ہو. کچھ ٹپس ہیں جب بھی یوزر انٹرفیس کو کریٹ کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یوزر انٹرفیس جو ہے وہ مائنڈ فل ہونا چاہیے کنٹراسٹ کے حوالے سے, یعنی اس کے جو کنٹراسٹ ہو, اس کی جو کلرنگ ہو, جو ہیڈنگز وغیرہ ہیں یا مینیوز ہیں
یوزر انٹرفیس یا کچھ رائٹ کیا ہوا ہے انٹرفیس پہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہو، ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایفیشینٹ ہونا چاہیے کہ یوزرز کے لیے اس کو یوز کرنا بالکل آسان ہو۔ ڈیزائننگ فار رسپانسونیس، اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن یا یوزر انٹرفیس ڈیزائن کیا جاتا ہے تو وہ رسپانسونیس ہونا چاہیے۔ رسپانسونیس سے مراد یہ ہے کہ وہ یوزر انٹرفیس اگر ہم کسی بڑی سکرین کے اوپر اوپن کرتے ہیں، یعنی لیپ ٹاپ کے اوپر کرتے ہیں، یا اس سے بھی بڑی کوئی سکرین ہے، لیپ ٹاپ کی سکرین سے 40 انچز کی ہے یا 29 انچ کی ہے سکرین ہے، تو وہ سیم اوپن ہونی چاہیے۔ اگر ہم وہی ایپلیکیشن کو اگر موبائل کے اوپر اوپن کرتے ہیں تو وہ انٹرفیس ہمیں کس طرح کا نظر آنا چاہیے، یہ ان چیزوں کا مطلب خاص خیال رکھا جاتا ہے جب بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ رسپانسونیس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بڑی سکرین کے اوپر اوپن کریں تو ہمیں صحیح اس کا انٹرفیس نظر آئے، جب ہم موبائل کے اوپر اوپن کریں تو تمام جو مینیوز ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں یا وہ ہمیں صحیح نظر نہ آ رہے ہوں، کچھ چھپ جائیں، ہائیڈ ہو جائیں، تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رسپانسونیس ہونا ہو۔ ایکسپیریمنٹ ود ڈیزائننگ، جب بھی کوئی ڈیزائن کرے اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرح نظر آئے گا، اس کا ڈیزائن کس طرح بنے گا، وہ کس طرح جب ایگزیکیوٹ ہوگا تو وہ کس طرح نظر آئے گا۔ فوکس آن یوزیبلٹی سے مراد جب بھی یوزر انٹرفیس ڈیزائن کیا جاتا ہے تو یوزیبلٹی کے اوپر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یوزیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ یوزیبل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ اس طرح کا ہو یوزر کے لیے اس کو یوز کرنا مشکل ہو جائے، تو وہ ایفیشینٹ نہیں ہوگا یوزر انٹرفیس۔ اسی لیے یوزیبلٹی کے حوالے سے بالکل آسان ہونا چاہیے، اس کے اوپر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کیپ ریلیونس ان مائنڈ، کہ یوزر انٹرفیس ریلیونٹ ہونا چاہیے، کہ یعنی جس چیز کے لیے ایپلیکیشن بنائی جا رہی ہے یا پروگرام بنایا جا رہا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، اس کے جو مینیوز ہوں گے یا آئیکونز ہوں گے وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے، جس کو دیکھتے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ اب نیکسٹ یوزر نے کیا کرنا ہے، یعنی یوزر کو پتہ ہو کہ جس آئیکونز کو دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ آئیکن اس چیز کے لیے ہے، تو یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے جس ایپلیکیشن کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے نو یور ٹارگیٹ یوزر، یہ یوزرز کے لیے کوئی بھی ایپلیکیشن بنائی جا رہی ہوتی ہے یا کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ یوزر کے لیے ہی بنایا جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ یوزر انٹرفیس یوزرز کے حساب سے بنانا چاہیے، نہ کہ اپنے لیے۔ ہم اگر کوئی ایپلیکیشن پروگرامر یوزر انٹرفیس کریٹ کر رہا ہے، ڈیزائن کر رہا ہے، اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس لیے بنا رہا ہے، یا کوئی مینیو سیٹ کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے یہ مینیو فلاں چیز کے لیے، لیکن یوزر جب یوز کرے گا تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے وہ وہی مینیوز یوز کرے جو یوزرز کے لیے آسان ہو، اس لیے یوزرز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یوزر انٹرفیس کو کریٹ کرنا چاہیے۔ آگے پوائنٹ ہے مینٹیننگ برانڈنگ۔ مینٹیننگ برانڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ایپلیکیشن ہے یا ویب سائٹ ہے اس کے ہر پیج کے اوپر برانڈ کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی یہ ایپلیکیشن یا کوئی ویب سائٹ کسی برانڈ کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کا برانڈ ہر پیج کے اوپر نظر آنا چاہیے، اس طرح کا انٹرفیس ہو۔ آگے پوائنٹ ہے میک اٹ ایزی آن دا آئیز، اس سے مراد یہ ہے کہ یوزرز جب کسی انٹرفیس کو دیکھے تو اس کے لیے اس کی آئیز کے لیے بالکل آسان ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہوگا مینیوز کا یا کوئی ورڈنگ کا یا کوئی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس یوزر کی آئیز کے اوپر افیکٹ نہ کرے، اس طرح کا کلرنگ، اس کا کنٹراسٹ یعنی ایفیشینٹ ہونا چاہیے، جو اس کی نظریں جب دیکھیں تو اس کو اچھا لگے، وہ اس کو یوز کرنا چاہے مزید۔ آگے پوائنٹ ہے میک اٹ ایزی اوور آل، کوئی بھی ایپلیکیشن جتنے بھی انٹرفیسز ہوں گے ایک ایپلیکیشنز کے اندر وہ اوور آل اچھے ہونے چاہیے، آسان ہو، یعنی اس کو دیکھتے ہوئے یا اس کو یوز کرتے ہوئے یوزر آسانی فیل کرے، وہ یوزر فرینڈلی ہونے چاہیے۔ پروف ریڈ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کسٹمر کے لیے ڈیزائن کر رہا ہے یوزر انٹرفیس تو پہلے اس کو پروف ریڈنگ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایررز تو نہیں ہے، جتنے بھی ایررز ہوں اس کو ریموو کر دینا چاہیے، تمام مینیوز کو چیک کرنا چاہیے، اس کی جو رسپانسونیس ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ بڑی اسکرین کے اوپر وہ انٹرفیس کس طرح نظر آ رہا ہے، چھوٹی اسکرین کے اوپر کس طرح نظر آ رہا ہے، ان تمام چیزوں کی پروف ریڈنگ کرنی چاہیے، اور جتنے بھی ایررز ہیں
تو ان کو ریموو کر دینا چاہیے. پرووائڈ لاجیکل نیکسٹ اسٹیپس، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یوزر اس انٹرفیس کو یوز کرے تو اس کو پتہ ساتھ ساتھ چلتا جائے کہ نیکسٹ اسٹیپ اب کیا ہوگا. اس طرح کا انٹرفیس ہونا چاہیے. اس جب بھی کوئی اپلیکیشن یوز کرے تو اس کو پتہ ہو یوزر کو اس انٹرفیس کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس کے اندر کوئی انڈیکیٹر اس طرح کے یوز کرنے چاہیے کہ اس کو پتہ چلے کہ اب ہم نے نیکسٹ جانا ہے، پریویس جانا ہے، اپ جانا ہے، ڈاؤن جانا ہے. وہ اس طرح کا انٹرفیس ہونا چاہیے کہ یوزر بالکل آسانی کے ساتھ ان انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہوئے نیکسٹ آگے پروسیسنگ کرتا رہے. تھینک یو ویری مچ.